الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر. بعد از حمد و صلات اور استغاثہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات عالیہ کی ہم برکات سمیٹ رہے ہیں. میرے غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کی خطبات کا مفہوم کہ دنیا لوگوں کے لیے کچھ ہی دیر میں ختم ہونے والی ہے جبکہ آخرت ان کے آباد ہونے کا مقام ہے. جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کے لیے نہ کتنا کچھ ہم کرتے ہیں اور جو آباد ہونے والی ہے ابدی ہے اس کی خاطر کیا کر رہے ہیں. دنیا مسافر خانہ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، بس اپنی اپنی مخصوص وقت پہ سب نے جانا ہے اور جو جانے کی فکر کرتا ہے اور اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے. تو غوث پاک کی ان جملوں کو دل میں جگہ دیجئے کہ دنیا لوگوں کے لیے کچھ ہی دیر میں ختم ہونے والی ہے جبکہ آخرت ان کے آباد ہونے کا مقام ہے. جب غیرت الہی جوش میں آتی ہے تو ان کے اور آخرت کے بیچ میں حائل ہو جاتی ہے. یہاں تقوین کو آخرت کا قائم مقام کر دیا جاتا ہے. آخرت کی جگہ خاص نعمتیں ملتی ہیں تو انہیں نہ دنیا کی طلب رہتی ہے نہ آخرت کی حاجت رہتی ہے. اے جھوٹے دنیا کے طلب کرنے والے، اللہ اکبر، نعمت کی حالت میں تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور جب اس کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اس طرف اس طرح بھاگتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے تجھے محبت ہی نہ تھی. جب کوئی فائدہ ملے، خوشی ملے تو خوشی بھی ہے، شکر بھی ہے،
لیکن جب کوئی تکلیف مصیبت پہنچے تو پھر محسوس یہ ہو کہ اللہ سے محبت ہی نہیں ہے۔ خوشی بھی اس کی طرف سے ہے، غم بھی اس کی طرف سے ہے۔ ایمان والا دونوں حالات میں خوش رہتا ہے، شکر کرتا ہے، مالک میں تیرا بندہ ہوں، تو نے ہی میرے مقدر میں یہ خوشی لکھی اور تو ہی نے میرے مقدر میں یہ غمی لکھی، تو میں کبھی بھی تیری رضا کے خلاف کرتا نہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے طلب کرنے والے ہیں ان کو مخاطب ہے کہ تو نعمت کی حالت میں تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جب اس کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے اس طرح بھاگتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے تجھے محبت ہی نہ تھی۔ بندے کی اصلیت آزمائش کے وقت کھلتی ہے، بندے کی اصلیت آزمائش کے وقت کھلتی ہے، بندے کی اصلیت آزمائش کے وقت کھلتی ہے۔ دیکھو نا، جنہوں نے آزمائشوں میں ثابت قدمی دکھائی، رہتی دنیا تک ان کا نام باقی ہے۔ مجھے بتاؤ، کربلا کی جو آزمائش ہے اس سے بھی بڑی کوئی آزمائش ہوگی؟ بچے، بھائی، بھانجے، بھتیجے، پھر بھوک و پیاس، پردیس، ساری صعوبتیں ہوں، سارے مصائب و آلام اکٹھے ہو جائیں، پھر بھی صبر حسینی کو دیکھا جائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی آپ کے پاؤں میں لغزش نہ آئی۔ آہنی دیواریں ہوتی نا تو ان میں بھی دراڑیں پڑ جاتی، لیکن صبر حسینی ایسا ہے کہ پھر بھی جھکتے ہیں تو اللہ کے حضور جھک کے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے حسین کو وہ صبر عطا کیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا۔ اتنی بڑی آزمائش میں بھی امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کامیابی دکھائی۔ آج ہمیں تھوڑی سی مصیبت آن پہنچے تو ہم بے صبری کریں، شریعت کی خلاف ورزیاں کریں، اللہ کی بارگاہ میں شکوے و شکایات کریں، تو یہ ایمان والے ایسا کرتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو خوشی میں بھی اور غمی میں بھی شریعت مطہرہ کی پاسداری ہی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔